موضوع کی طرف آنے سے پہلے ایک بات بہت ضروری ہے جس پر تھوڑی سی گفتگو کرتا ہوں، پھر انشاءاللہ تعالی جس موضوع پر گفتگو ہے اس پر چند کلمات پیش کروں گا۔ کوئی بھی آدمی برتن میں جب دودھ، گھی کوئی چیز ڈالتا ہے پہلے دیکھتا ہے برتن صاف ہے یا نہیں۔ اگر کوئی گند شند ہو تو اس کو نکال دیا جاتا ہے۔ آپ نے زمین میں کھیتی کاشت کرنی ہے، ہل چلانے تو بعد بننے شنے سیدھے کر دے ہو، نہیں تو آپ پانی لگائیں گے بننا نہیں ہوگا تو پانی تو کہیں آگے چلا جائے گا دوسرے کی فصل میں۔ تو ہم نے بھی موضوع بیان کرنے سے پہلے ایک باڑ لگانی ہے تاکہ اس باڑ کے اندر حسینی سنی مسلمان آ جائیں اور جو یزیدی ہیں وہ اس باڑ سے باہر ہو جائیں۔ باڑ لگانا ضروری ہے نا، بکریاں رکھتے ہیں باڑ لگاتے ہیں کتا بلا نہ پڑ جائے، مرغیاں رکھتے ہیں باڑ لگاتے ہیں کوئی اور نہ پڑ جائے، ہیں بلی نہ پڑ جائے۔ تو ایسے ہی میں نے ایک باڑ لگانی ہے تاکہ کوئی دنیا کا کتا ہمارے ایمان پر ڈاکہ نہ مار سکے۔ میں نے تھوڑا سا خبردار کرنا ہے، تھوڑا سا آپ کو آگاہ کرنا ہے۔ توجہ ہے نا؟ سب سے پہلے بتائیں یہ شکلیں، اس طرح کی شکلیں جانی پہچانی ہے نا؟ اس طرح کی شکل کے لوگ دنیا میں دیکھتے ہیں نا آپ، لال رومال اوپر رسا باندھا ہوا، دیکھتے ہیں نا؟ عمرے پر جائیں گے تو زیادہ دیکھیں گے، ہے نا؟ یا پھر ادھر جائیں گے تو پھر بھی زیادہ دیکھیں گے، لال رومال اوپر پٹا باندھا ہوا۔ یہ اسی کمپنی کا پاکستانی برانڈ ہے۔ یزید نے جب حکومت سنبھالی تھی نا، نواسہ رسول کو شہید کیا کہ نہیں؟ کرایا نا؟ کرایا۔ پھر مدینہ شریف پر حملہ کرایا، 3 دن مسجد نبوی شریف میں اذان نہیں، جماعت نہیں۔ ذمہ دار کون اس کا؟ کس کے حکم سے؟ یزید کے حکم سے۔ ہزاروں نوجوان بچیوں کے ساتھ مدینہ منورہ میں یزید کے فوجیوں نے زنا کیا، بدکاری کی۔ یزید نے آرڈر دیا تھا تمہارے لیے مدینہ حلال ہے، 3 دن جو مرضی کرو۔ اسی یزید کے حکم سے مکہ مکرمہ پر حملہ ہوا اور کعبۃ اللہ شریف پر پتھر برسائے گئے۔ وہ دمبا جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بدلے میں آیا تھا، قربان ہوا تھا، اس دمبے کے سینگ کعبۃ اللہ شریف میں رکھے ہوئے تھے، موجود تھے۔ لیکن جب کعبے پر یزید کی فوج نے پتھر برسائے، آگ لگ گئی۔ پتھر سے رگڑ کھائے تو آگ بن جاتی ہے، آگ لگ گئی، سینگ جل گئے، باقی بھی کئی چیزیں تھیں تبرک والی وہ جل گئیں، اور کعبۃ اللہ شریف کا غلاف بھی جل گیا۔ بتائیں اس جرم کا ذمہ دار کون ہے؟ بولیں یزید۔ اچھا دوسرا، ایک طرف تھے حضرت امام حسین اور ایک طرف تھا یزید۔ اپنے ایمان سے بتائیں دونوں میں سے حق پر کون تھا؟ کیا دل کہتا ہے؟ حق پر کون تھے؟ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ باتیں رکھے ذہن میں۔ یہ آدمی دونوں پاؤں جوڑ کر جھوٹ بول رہا ہے، اور یزید اپنے ابے کو بچانے کی اور اس کو حضرت امام حسین سے زیادہ شان والا بتانے پر پورا زور لگا رہا ہے۔ یہ سنیے گا آپ۔ لشکر یزید نے یہ کم کر دیتا، لشکر یزید نے یہ کم کر دیتا،
3 दिन मस्जिद नबवी च अजाना नहीं होइयां, जमातां नहीं होइयां, घोड़े बन के दिते उन्होंने, घोड़ियां ने लिद्दां कीतियां ते पता नहीं की औरतां दे नाल जना होया फलां। ए कहानियां सुना के मकसद की है कि हक गल नूं छुपाना चाहते जे? इस तरह नहीं हो सकता। ऐ क्यों नहीं मसला दस दे? असल गल जिहड़ी है जिहदे वल तवज्जो कराने की जरूरत है कि उस 2 गुरुआं दे विचों हक किहदे नाल सी? हक जिहड़ा है वो यजीद दे लश्कर दे नाल सी। खलीफाए वक़्त दे मुकाबले च जिहड़ा खुरूज करेगा, सही हदीस है, अल्लाह दे रसूल दा फरमान है कि जिहड़ा खलीफा दे मुकाबले च दूसरा खलीफा अपनी बैत दा ऐलान करे उसनूं पकड़िया जाए, उसके खिलाफ किताल किया जाए, उसनूं कतल किया जाए। ये मुजरम लोग सा, बगावत करने वाले गलत सा। हक यजीद दे लश्कर दे नाल सी। ए गल दसन वाली है। ओ भाई जदों वो है ही मुजरम ने, जदों उन्हां दा फेल ही गलत है, जदों उन्होंने एक बगावत कर दी खलीफा के खिलाफ, तो फिर जो मुजरम की सजा है, जो एक बागी की सजा है, वो तो उन्होंने मिलनी चाहिए सी। मेरी लाइब्रेरी विच किताब मौजूद है, कराची जामिया बिनौरिया, फिर आखन के ना लैता हुण मैं तोड़ पहुँचाना ज़रूरी है क्योंकि मसला मौला हुसैन की इज्जत है। कराची के अंदर देवबंदियां दा नामी गिरामी मदरसा जामिया बिनौरिया, यूसुफ बिनौरी दा, उसका फाजिल, उस मदरसे का पढ़ा हुआ मौलाना जिसका नाम है अबुल हुसैन अजीमुद्दीन सिद्दीकी, उसने किताब लिखी है हयात सैयदना यजीद। क्या नाम है किताब का? हयात सैयदना यजीद। कश्मीर का एक इसी धड़े का मौलवी था, उसने एक किताब लिखी, रशीद इब्ने रशीद का मौला हुसैन मुजरिम थे, बागी थे। एक और इनका था, उसने कहा ज़ियाउल हक इमाम हुसैन से बेहतर है। ज़ियाउल हक नबी के नवासे, मौला अली के बेटे, सैयदा ज़हरा के पाक के बेटे, कहते हैं ज़ियाउल हक उनसे बेहतर है, माज़अल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह। ये लिखा, एतबार कर लेंगे या किताब मंगवाऊँ? एतबार है ना? ये तकरीर भी आपने सुन ली ना? कहते हैं जी हक था यजीद के साथ, इमाम हुसैन का फेर ही गलत है, काम ही गलत है, उन्हें जुर्म किया है, फिर कतल, ये सारा माजरा होना चाहिए सी, जिहड़ा मुजरिम नाल होना चाहिए उन्हां नाल हो गया। समझ आ गई ना? ये लोग किसको मानते हैं? मौला हुसैन की अज़मत और शान के ये लोग कायल नहीं हैं, ये यजीद को फॉलो करने वाले हैं। मैं बस इतना चैलेंज करने लगा हूँ, अल्लाह के घर मस्जिद में बैठा हूँ, मैं इस मौलवी के पूरी ज़िंदगी पाँव धो धो कर पीने को तैयार हूँ, सिर्फ एक हदीस पेश कर दे जिसके अंदर मेरे लजपाल नबी ने यजीद की तारीफ़ की हो, यजीद की शान बयान की हो। पूरी ज़िंदगी का सौदा है, पूरी ज़िंदगी इनके पाँव धो धो कर पीने को तैयार हूँ, सिर्फ एक हदीस पेश कर दो कि नबी करीम अलैहिस्सलाम ने कहीं यजीद की तारीफ़ की हो, यजीद की अज़मत और शान बयान की हो। शान वाली नहीं मिलेगी। नबी पाक ने क्या बयान किया, आओ मैं सुना देता हूँ, सुना दूँ। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अव्वलु मन युबद्दिलु सुन्नती फहुवा यजीद। बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जो बदबख्त बंदा सबसे पहले मैं रसूल की सुन्नत को तब्दील करेगा उसका नाम यजीद होगा। ये हदीस मैं दिखाता हूँ। यजीद को इमाम हुसैन के मुकाबले में ऊंचा समझने वालों, सिर्फ एक
حدیث لے آؤ نبی کریم علیہ السلام نے یزید کا ذکر خیر کیا ہو، تعریف کی ہو، نہ صحابہ نے اس کی تعریف کی، نہ نبی کریم علیہ السلام نے اس کی تعریف کی۔ اچھا اس کے مقابلے پر بتائیں نبی کریم علیہ السلام نے مولا حسین لجپال کی تعریف کی کہ نہیں کی؟ بولو یار، عظمت بیان کی ہیں کہ نہیں کی ہیں؟ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا انا حسین منی و الحسین منی و انا من الحسین۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لوگوں سن لو، حسین میں مصطفیٰ کریم علیہ السلام سے ہے اور میں مصطفیٰ کریم علیہ السلام حسین سے ہوں۔ نبی پاک فرماتے ہیں حسین مجھ سے، میں بتاؤ ہے کسی کی یہ شان ہے؟ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اوے لوگوں سن لو، میرا بیٹا حسن اور حسین یہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ یہ کیا ہیں؟ جنتی نوجوانوں کے بتائیں سرکار کس کے گن گاتے ہیں؟ بولیں مولا حسین کے گن گاتے ہیں سرکار، مولا حسن کی عظمتیں بیان کرتے ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام نے ایک کسی مقام پر یزید کی تعریف کی ہو؟ بتاؤ، کہیں بھی نہیں کی۔ اسے یزید دنیا کے کتے کو میرے حسین لجپال کے مقابلے میں لاتے ہو، پھر تم نے نہ نبی پاک کا ادب کیا نہ نبی پاک کے گھرانے کا ادب کیا۔ اچھا یہ مولوی صاحب کیا کہہ رہے ہیں بھلا؟ داڑھی رکھ کے، چٹی بگی داڑھی رکھ کے جھوٹ، حق کس کے ساتھ ہے؟ کیا کہہ رہا ہے؟ یزید کے ساتھ۔ اچھا ایمانداری سے بتاؤ نبی کریم علیہ السلام نے حضرت امام حسین کے شہید ہونے کی خبر دی کہ نہیں دی؟ بولیں دی ہے نا؟ اللہ کے فرشتوں نے بھی خبر دی ہے، نبی پاک علیہ السلام نے بھی خبر دی ہے۔ ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ارشاد فرمایا ایک دن نبی کریم علیہ السلام کے پاس ایک فرشتہ زمین پر سرکار کی بارگاہ میں آیا جو اس سے پہلے کبھی زمین پر نہیں آیا تھا۔ فرشتہ آ کر کمرے کے اندر نبی کریم علیہ السلام سے باتیں کرنے لگا۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے ام سلمہ دروازے کے پاس کھڑی ہو جاؤ، دروازہ بند کر دو، کوئی باہر کا بندہ اندر نہ آ پائے۔ نبی کریم علیہ السلام یہ آرڈر دے کر فرشتے کے ساتھ گفتگو فرمانے لگے۔ تھوڑی دیر کے بعد نبی کریم علیہ السلام کے پیارے نواسے حضرت امام حسین دوڑتے دوڑتے آ گئے، جلدی سے دروازہ کھولا، چھلانگ لگا کر نبی کریم علیہ السلام کی گود کے اندر آ کر بیٹھ گئے۔ سرکار نے نہیں فرمایا باہر جا باہر جا باہر جا، ساڑھی خاص میٹنگ ہو رہی، بٹھا لیا۔ پیار کرنے لگے، چومنے لگے نا، تو فرشتہ بولا، فرشتے نے نبی کریم علیہ السلام کے بارگاہ میں عرض کیا یا رسول اللہ کیا آپ حسین کو محبوب رکھتے ہیں، پیارا رکھتے ہیں؟ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہاں میں حسین سے پیار کرتا ہوں۔ فرشتہ کہنے لگا یا رسول اللہ وہ وقت دور نہیں جب آپ کی امت آپ کے نواسے کو کربلا کی زمین پر پیاسا کر کے شہید کر دے گی۔ فرشتے نے سرکار کی بارگاہ میں عرض کیا یا رسول اللہ اگر آپ آرڈر فرمائیں تو میں آپ کو کربلا کی مٹی بھی لا کر دکھا دیتا ہوں۔ اب یہ فرشتہ شہادت کی خبر دے رہا ہے کہ نہیں؟ دے رہا ہے۔ بولیں خود نبی کریم علیہ السلام نے بھی ارشاد فرمایا میرا نواسا حسین شہید ہو جائے گا۔ حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم جنگ صفین کے لیے تشریف لے کے جا رہے ہیں۔ درہ فرات کے کنارے کے پاس سے گزرے ایک میدان آ گیا، پوچھا یہ کون سی جگہ ہے؟ لوگوں نے بتایا اس جگہ کا نام، آنکھوں سے آنسو بہا رہے تھے۔ میں نے پوچھا یا رسول اللہ رونے کی وجہ کیا ہے؟
نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اے علی میرے پاس اللہ کا مقرب فرشتہ جبریل آیا، جبریل کربلا کی مٹی لے کر آیا۔ جبریل نے کہا یا رسول اللہ آپ کی امت آپ کے نواسے حسین کو کربلا کی اس خاک پر شہید کر دے گی۔ اب یہ جبریل بھی شہادت کی خبر دے رہے ہیں، نبی پاک بھی شہادت کی خبر دے رہے ہیں، حضرت مولا علی بھی حسین پاک کی شہادت کی خبر بولو یار دے رہے ہیں۔ اب بتاؤ شہید کون ہوتا ہے؟ حق پہ لڑنے والا یا نا حق لڑنے والا؟ اللہ نے عقل دیا، ذرا سوچیں، حق پہ لڑنے والا شہید ہے یا نا حق لڑنے والا؟ نہیں، حق پہ لڑنے والا شہید ہے، نا حق لڑنے والا شہید نہیں ہوتا۔ اگر نا حق لڑنے والا شہید ہو تو ڈکیٹی کرتے ہوئے مرے گئے وہ کیا ہوئے؟ شہید۔ چوری کرتے کوئی پکڑا گیا پھر مارا گیا وہ کیا ہوا؟ شہید۔ دونوں لڑ پڑے آدمی آپس میں، دونوں ایک دوسرے کو قتل کرنا چاہتے تھے، ایک مر گیا پھر تو وہ بھی ہوا شہید۔ خودکشی کرنے والا وہ بھی شہید ہوا، لیکن یہ شہید نہیں، اس لیے کہ یہ مرے ضرور ہیں لیکن یہ نا حق مرے ہیں، حق پر پتہ چلا شہید وہی ہوتا ہے جو حق پر مرتا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے حضرت امام حسین کو شہید فرمایا، یعنی کہ ارشاد فرمایا کہ یہ شہید ہوں گے۔ جبریل نے حسین پاک کے شہید ہونے کی خبر ارشاد فرمائی، حضرت علی مرتضیٰ نے مولا حسین کے شہید ہونے کا ذکر فرمایا۔ حضرت امام حسین جب کربلا کی زمین پر تشریف لے گئے، 10 محرم کی رات کو جب سوئے، خواب کے اندر نبی کریم علیہ السلام تشریف لائے۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا اے حسین بیٹے فکر نہ کر، تمہاری پریشانی تکلیفوں کا وقت ختم ہونے والا ہے، کل تم روزہ کی حالت میں جام شہادت نوش کر کے میں مصطفیٰ کے پاس آ جاؤ گے۔ اب بتاؤ کیا ابھی بھی وہ حق پر نہیں ہے؟ بولیں حسینیت زندہ باد، بولو حسینیت، حسینیت۔ جس کو ناز ہے مولا حسین کی عظمت، شجاعت، جرت، بہادری اور استقامت پر، ہاتھ کھڑا کر کے بولے آج حسینیت۔ گلے ختم کر دیں، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، بولو یزیدیت۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہو گیا کربلا کے بعد، اسلام زندہ ہو گیا کربلا کے بعد۔ بولے سبحان اللہ۔ مولا حسین کیا ہیں؟ حق پر۔ خود نبی کریم علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا؟ اے وابیو، اب بے ایمانو شرم نہیں آتی نبی کی آل کے دشمنوں؟ مولا حسین کا بغض اپنے دلوں کے اندر پال کر اپنے دلوں کو کالا کرنے والے بے ایمانوں، تمہیں نبی پاک کا فرمان نہیں یاد؟ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا تھا اے لوگو میں جانے والا ہوں، پردہ فرمانے والا ہوں، لیکن میں مصطفیٰ کریم علیہ السلام تمہارے درمیان دو ایسی عظیم بھاری وزنی عظمت اور شان والی چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ فرمایا جب تک ان دو چیزوں کا دامن پکڑ کر رکھو گے کوئی تمہیں گمراہ نہیں کر سکے گا۔ دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، وہ کیا؟ فرمایا ایک اللہ کا قرآن چھوڑ کے جا رہا ہوں، دوسرا میں مصطفیٰ اپنی حال کو چھوڑ کے جا رہا ہوں۔
نبی پاک تو یہ فرماتے ہیں، بولو حدیث سنی ہے کہ نہیں؟ سنی ہے نا؟ ایمان بھی ہے نا؟ حضور فرماتے ہیں ان کا دامن پکڑ کے رکھو، گمراہ نہیں ہو سکو گے۔ تو جس نے مولا حسین کا دامن چھوڑ دیا ہے، آل کا دامن چھوڑا کہ نہیں؟ تو پھر کیا وہ بڑے وہاں حق تے ہونا ہے؟ بالکل گمراہ، سیدھے جہنم کی سیٹ بک کرانے والے ہیں وہ جو حضرت مولا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا بغض اپنے سینے کے اندر پالتے ہیں۔ جی یزید حق تھے جی، یہ لال مسجد والا مولوی نہیں جانتے برکے والا؟ ہاں، اس کے ابے نے نا وہ کراچی والی کتاب کے اوپر سائن کیے ہیں کہ کتاب بالکل ٹھیک ہے، اور ساتھ کہتا ہے نہ جانے ہماری مجبوری کب تک چلے گی، ہم برملا حضرت یزید کا نام ہی نہیں لے سکتے۔ توڑا ڈر ڈر کے یزید دیاں تسبیحاں پڑھنا ایس گل دی دلیل ہے، تانوں بھی پتہ ہے کوڑا ہے، ایس قابل نہیں کہ تسی یزید دے نام دیاں محفلاں سجا سکو۔ کہتے ہیں نہ جانے ہماری مجبوری کب تک چلے گی، جب تک یا رسول اللہ کہنے والے زندہ ہیں نا، انشاءاللہ بچوں یہ تمہاری مجبوری ہمیشہ قائم رہے گی، ہم حسین کی عظمت بیان کرتے رہیں گے اور یزید کے ماننے والوں پر انشاءاللہ لعنت کرتے رہیں گے۔ اللہ حسینیت عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگو، عظمت آل نبی بھول نہ، عظمت آل نبی بھولنی۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میرے غلاموں میں چلا جاؤں گا، تمہارے اندر دو شان والی چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ان چیزوں کا دامن تھام کے رکھنا، تمہیں کوئی گمراہ نہیں کر سکے گا۔ لن تضلوا من بعدی، فرمایا میرے بعد تم ہرگز ہرگز گمراہ نہیں ہو سکو گے اگر ان چیزوں کا دامن پکڑ کے رکھو گے۔ یا رسول اللہ وہ کون سی چیزیں؟ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کتاب اللہ و عطرتی، فرمایا ایک اللہ کی کتاب ہے اور دوسری میں مصطفیٰ کی آل ہے، حضور کی آل ہے۔ ایک اور کیا بتاؤں، کتاب چھپی پاکستان سے حضرت مولا حسین اور حضرت مولا علی کی عظمت اور شان کے خلاف اور یزید کے دفاع میں کتاب چھپی، جس کو لکھا ہے ابو یزید بٹ لاہوری نے۔ انشاءاللہ فرشتے کڈن گے دے وٹ وڈا تو بٹ آیا ہیں، ابو یزید نہ گیا ابو یزید، صدقہ یزید دے پیوا ابو یزید بٹ لاہوری نے کتاب لکھی، اس کے اندر کہتا ہے مینوں آدھے پیو دا نہیں پتا جنت جاوے کہ نہ جاوے، یزید دا پکا پتہ ہے وہ جنتی۔ حالانکہ اے او ٹبرے جن کا عقیدہ یہ ہے کہ نبی پاک کو اپنا نہیں پتا کہ میں جنت میں جاؤں گا کہ نہیں جاؤں گا، سمجھ آئی نا؟ یہ ایو کمپنی ہے۔ نبی پاک کے بارے میں کیا عقیدہ ان کا کہ حضور کو نہیں پتا کہ میں جنت میں جاؤں گا یا نہیں جاؤں گا، کہتے ہیں نبی پاک کو نہیں پتا میں جنت میں جاؤں گا یا نہیں جاؤں گا۔ میں کہتا مطلب ہے یزید نال پھر ڈاڈا پیار رکھے ہی، جو شان تو نے نبی کی نہیں مانی وہ شان تو نے یزید کی مان لی۔ نبی کے بارے میں تجھے شک ہے، یزید کے بارے میں پک ہے، پھر زیادہ کنوں منیا؟ بولو یزید کو مانا نا۔ اس لیے میں کہوں گا اے بٹا چاہ تجھے
یزید مبارک ہو، ہم مصطفیٰ کے غلاموں کو حسین مبارک ہو، حسین کا نانا مبارک ہو۔ ذرا بولیں سبحان اللہ۔ کیا بکواس کر رہا ہے کہ مجھے اپنے باپ کا نہیں پتہ جنت میں جائے کہ نہ جائے، لیکن یزید کا پتہ ہے۔ اللہ اکبر۔ اتنے بڑے ظالم ہیں یہ لوگ، پھر کہندے یہ پیچھے کیوں پہ گیا؟ پیچھے پینا دودھ دا دودھ پانی دا پانی کرنا میرا فرض ہے، میرا فرض ہے۔ اگر میں یہ فرض نہ ادا کروں میں اپنے منصب کے ساتھ خیانت کرنے والا بنوں گا۔ پر میں دو لوگوں کی باتیں سن کر ہاتھ تھوڑا رکھو، کیوں ہاتھ تھوڑا رکھا؟ بھائی مانا دی ڈبری کس دے رہاں گے، جنہ دی عظمت دا پیرا دینے انشاءاللہ خوش ہو جائیں، بیڑا پار۔ بولو سبحان اللہ۔ اچھا یہ نا ویاڑی کی طرف ہے اڈا چکڑالہ، سنا ہوئے نا؟ چکڑالہ میں گیا تقریر کرنے کے لیے، تقریر میں نے کر دی۔ تقریر کے بعد نا میں نے کہا جی کوئی سوال ہو تو بسم اللہ میں حاضر ہوں۔ ایک بندہ کھڑا ہو گیا، کہتے جی مولوی صاحب تقریر تو آپ نے ٹھیک کی ہے لیکن یہاں بندے سارے بیٹھے ہوتے ہیں۔ میں نے کہا جی چنگی گل ہے اگر سارے بیٹھے ہیں۔ نہیں میرا مطلب یہ ہے کہ جو آئے ہیں ان کا آپ نے دل دکھایا، ان کے خلاف آپ نے باتیں کی ہیں، آپ کا یہ طریقہ کار غلط ہے۔ میں نے کہا اچھا کسی کے خلاف بات نہیں کرنی چاہیے؟ کہتے ہیں ہاں بالکل، سیدھی سیدھی تقریر کرو، گھر نو جاؤ، کسی کے خلاف کیوں بولے ہو؟ میں نے کہا تو میرے خلاف بول رہے ہیں یا میرے حق چ بول رہے ہیں؟ خلیل بھائی میرے ساتھ تھے، ملتان چلا گیا میں، قاسم بیلا تقریر تھی۔ تقریر کے بعد بیٹھے ہوئے تھے، ایک نوجوان آیا، مولوی صاحبہ تو انج کیتا تو فلانے کے خلاف گل کی، انج نہیں کرنا چاہیے، سیدھی سیدھی تقریر کرنی چاہیے۔ آپ دوسرے فرقوں پر ہٹ کرتے ہو، ان کی بات کرتے ہو، ان کا رد کرتے ہو، ان کو جواب دیتے ہو، ان کے خلاف باتیں کرتے ہو، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ جو جہاں لگا رہنے دو۔ میں نے کہا اچھا پکا ہے؟ جڑا جتھے لگیا لگے رہنے دو، نہ چھڑو۔ کہنا جی بالکل، جو جتھے لگیا وہ اللہ نے جواب خود دے گا، نہ چھڑو اس کو، جو جہاں لگا ٹھیک لگا ہے، جو جہاں لگا وہاں لگا رہنے دو۔ میں کہ میں جتھے لگیا لگا رہنے دے، چپ کر کے بیٹھ جا۔ انہاں سمجھا کہ شاید چٹکی دباواں گئے تھے مولوی صاحب وری تھلے آن، پر انہوں نہیں پتا اساں تے الحمدللہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام دے جوڑیاں دا صدقہ وڈے وڈے دجالاں دا منہ بند کر کے رکھیا ہے۔ صادق ہوں اپنے قول کا، صادق خدا گواہ، صادق ہوں اپنے قول کا، صادق خدا گواہ، سچ کہتا ہوں کہ جھوٹ کی عادت نہیں مجھے، سچ کہتا ہوں کہ جھوٹ کی عادت نہیں مجھے۔ جو چکڑالے والا جو بیلی تھا نا، میں نے کہا یار کام کیا کرتے ہو؟ مجھے کہنے لگے میں ریٹائر فوجی ہوں۔ میں نے کہا ہوں مسئلہ تیروں سمجھانا بڑا سوکھا ہو گیا۔ میں نے کہا فوجی صاحب آپ کی ڈیوٹی حکومت لگا دے انڈیا کے بارڈر پر، سیدھی سیدھی ڈیوٹی کریں گا یا پھر کوئی انڈیا دا بندہ ہے ٹپیا تے ماریں گے انہوں، جہاز آیا تو گرا دو گے، فوجی آیا تو مار دو گے، جاسوس آیا تو پکڑ دو گے، کیا کرو گے؟ کہندا جی میں تو جہاز نو سٹاں گا تھلے، میں تو جاسوس کو پکڑ لوں گا، میں تو ان کے بندے نہیں آنے دوں گا ادھر۔ میں نے کہا جی سیدھی سیدھی ڈیوٹی کرو، حضرت کروڑاں دا جہاز ہے،
کیوں ڈگن یہ گلیں کرنا میرا ذمہ ہے. حد ہے پاکستان کے, جو بندہ بغیر اجازت ادھر آئے گا وہ حد کو توڑ رہا ہے, اور حد پر میں کھڑا ہوں, بارڈر کی حفاظت کرنا میرا ذمہ ہے. میں نے کہا جناب جی آپ ذرا توجہ کرنا, ایک ہے پاکستان کی حد, ایک ہے اللہ کے دین کی حد. تلک حدود اللہ, اللہ فرماتا ہے یہ میری حدیں ہیں. ایک ہے پاکستان کی حد, ایک ہے دین کی حد, شریعت کی حد, نبی کریم علیہ السلام کے دیے ہوئے قانون کی ایک حد ہے. میں نے کہا تو اپنے بارڈر پر کھڑا ہو کر اپنی حد کراس کرنے والے کو گولی بھی مار سکتا ہے, اربوں خربوں کا جہاز گرا بھی سکتا ہے, اور اس کو تو ایمانداری کہتا ہے, دو نمبری نہیں کہتا. میں نے کہا تو اتنا کچھ کر لے حد کا لحاظ کرتے ہوئے, میں دین مصطفیٰ کی حدوں کی حفاظت کرتے ہوئے کسی کو دو چار سنا بھی تو کیا ہوا, تو اپنا کام کر, میں نے آپ کا کام کرن دے. تو جو ہے تو بھائی بہرحال اپنے دل میں اہل بیت پاک کی محبت بسانی ہے. نبی پاک علیہ السلام کی پیاری مبارک آل کی محبت دل میں بسانا فرض ہے. یہ کیا ہے بولو؟ فرض ہے. بچ کے رہنا یار, بچ کے رہنا. خدا کی قسم ہے آپ کو ان کی نمازیں نظر آتی ہیں, ان کے کرتوت آپ کو نہیں پتہ. آپ کو نہیں پتہ نا, ڈاکٹر کو پتہ ہوتا ہے یہ مارکیٹ میں یہ دوائی 2 نمبر ہے. آپ میڈیکل سٹور پہ جا کر دوائیوں کی پرچیاں دیکھ کر یا دوائیوں کی ڈبیاں دیکھ کر پہچان کر لیں گے کون سی 1 نمبر ہے کون سی 2 نمبر ہے؟ کر لیں گے نہیں نا. لیکن جو میڈیکل سٹور والا یا ڈاکٹر ہے وہ اصلی نقلی کا فرق کر لے گا نا. میں بھی دین دا ڈاکٹر ہاں یار. سبحان اللہ. تسی ویکھدے ہو متھے تے وٹ پے نے, ایتھے گما بنے ہیں, سجدے رگڑ رگڑ نک, ایتھے داغ بن گیا, لمیاں لمیاں نمازاں پڑھ لیاں تے کم سیدھا ہو گیا. نا جب تک عقیدہ ایمان کا قبلہ سیدھا نہیں ہوگا اللہ ساری عبادتیں ضائع کر دے گا. اللہ کو تیری عبادتوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے جب تک تو اللہ کا, نبیوں کا, نبی کی آل کی بارگاہ کا, صحابہ کا وفادار نہیں ہوگا, ان سے پیار نہیں کرے گا, تیری ساری عبادتیں رائگاں ہو جائیں گی. کئیوں نے عبادتوں پر زور رکھا ہے, عقیدے پر زور نہیں دیتے. عقیدہ سیدھا رکھنا ضروری ہے بھائی. یہ دیکھو میں کوئی دھاندلی تو نہیں کر رہا, آپ کے سامنے سنا ہے مولوی صاحب کیا کہہ رہے ہیں. میں لکھا کتاب سے دکھا سکتا تھا, انہوں نے کہا یزید حق پہ ہے, حسین مجرم ہے. میں کتاب سے دکھا سکتا تھا لیکن آپ شاید اعتبار نہ کرتے, اس لیے میں نے آپ کو تقریر سنائی ہے. وہ بندہ کہہ رہا ہے حق پر کون ہے؟ یزید. معاذ اللہ, استغفر اللہ. جو نبی کے نواسے کا قاتل ہو ہیں اور اسلامی حدود کا لحاظ نہ کرتا ہو, وہ بندہ حق پہ نہیں ہو سکتا. حق مصطفیٰ کی اولاد کے ساتھ ہے, حق نبی پاک علیہ السلام کی آل کے ساتھ ہے. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا القرآن مع علی, العلی مع القرآن. فرمایا علی قرآن کے ساتھ ہے, قرآن علی کے ساتھ ہے. فرمایا اکٹھے رہیں گے, جدا نہیں ہوں گے. تو پھر ماننا پڑے گا علی کا گھرانہ حق والا ہے. کون سا ہے؟ اللہ اکبر. اللہ اللہ نبی کا گھرانہ, یہ گھرانہ وراء الورا ہے. اللہ اللہ نبی کا گھرانہ, یہ گھرانہ وراء الورا ہے. اس میں حسنین ہے, فاطمہ ہے, اس میں مولا مشکل کشا ہے. اے سرکار کی اولاد سے پیار رکھنا, ان کا بغض نہ پالنا اپنے دلوں میں, جہنم میں چلے جاؤ گے. لو ترمذی کی حدیث سن لو. اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من احبنی. آقا علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ میں مصطفیٰ سے سچی محبت کرے گا. اللہ اکبر. وَأَحَبَّ هَذَيْنِ
فرمایا جو بندہ میری ان بچوں سے میرے نواسوں سے سچا پیار کرے گا مولا حسن اور حسین سے سچا پیار کرے گا وَأَبَاهُمَا وَأُمَّهُمَا جو بندہ ان کے ابا جان امی جان سے محبت کرے گا سچا پیار کرے گا یعنی نبی کریم علیہ السلام سے مولا حسن سے مولا حسین سے مولا مرتضی مشکل کشا حضرت علی مرتضی شیر خدا سے سیدہ خاتون جنت فاطمہ زہرا سے یہ پانچ تن پاک ہو گئے نبی کریم علیہ السلام نے گویا ارشاد فرمایا جو بندہ میری پانچ تن پاک سے سچا پیار کرے گا کانا معی فی درجتی یوم القیامہ فرمایا قیامت والا دن آئے گا میں مصطفیٰ کریم علیہ السلام جنت کے جس محل کے اندر جلوہ فرما ہوں گا پانچ تن پاک سے سچا پیار کرنے والا میرے درجے پر میں مصطفیٰ کے ساتھ ہوگا اگر وہ حق پر ہیں ہی نہیں نا حق ہیں تو ان سے پیار کرنے والوں کو اتنا بڑا انعام کیوں مل رہا ہے اگر وہ نا حق ہیں حق پر نہیں تھے مولا حسین اگر پھر جنت کی سرداری کیوں مل رہی ہے بتاؤ میں پھر کہہ رہا ہوں ہاتھ اٹھا کر چیلنج کر رہا ہوں یزید کے گن گانے والوں صرف ایک حدیث پیش کر دو صحیح نہ ملے ضعیف ہی لے آؤ جاؤ کھلی چھٹی ضعیف ہی لے کر آ جاؤ جس میں نبی پاک علیہ السلام نے یزید کی تعریف کی ہو یزید کا ذکر خیر کیا ہو وگرنہ میں حدیث پڑھ چکا ہوں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا وہ پہلا بدبخت انسان جو میں مصطفیٰ کی سنت کو بدلے گا اس کا نام یزید ہوگا اول من یبدل سنتی فہو یزید فرمایا میری سنت کو بدلنے والا پہلا آدمی اس کا نام کیا ہوگا بولیں اللہ اکبر بہرحال میرے دوستوں کو توجہ کرنا حضرت جبرائیل علیہ السلام نے نبی کریم علیہ السلام کو مٹی لیا کے دیتے یا رسول اللہ توڑا نواسا شہید ہو جائے گا نبی کریم علیہ السلام نے شہادت دی خبر ارشاد فرمائی حضرت امام علی مقام مولا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپن دے اندر نے آپ دی شہادت دے تذکرے مشہور ہو گئے جگہ جگہ لوگوں نے پتہ لگ گیا امام علی مقام مولا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شہادت دا رتبہ پانے وقت گزرتا گیا نبی کریم علیہ السلام دی وفات ہوگی سرکار تو بعد حضرت ابو بکر صدیق خلیفہ بنے انہاں تو بعد حضرت عمر فاروق خلیفہ بن گئے انہاں تو بعد حضرت عثمان غنی ذوالنورین خلیفہ بن گئے انہاں تو بعد حضرت علی مرتضی شیر خدا خلیفہ بن گئے انہاں تو بعد حضرت مولا حسن خلیفہ بن گئے انہاں تو بعد حضرت امیر معاویہ پہلے اسلامی اسٹیٹ دے بادشاہ بن گئے حضرت امیر معاویہ دا وصال ہو گیا وصال تو بعد یزید نے آ کے حکومت تے قبضہ کر لیا تخت تے بیٹھ گیا اور یزید نے آرڈر کر دیتا جلدی جاؤ میرے نمائندے ہر طرف پھیل جاؤ جا کے اسلامی ممالک دے حدود کے اندر چلے جاؤ جا کے لوگوں تو میری حکومت دی بیعت لو جا کے مدینہ منورہ دے اندر صحابی رسول حضرت عبداللہ بن عمر جنہ دا نام بڑا چلے انہاں تو بیعت لو مولا حسین کو بیعت لو حضرت عبداللہ بن زبیر کو بیعت لو یزید دا پیغام مدینہ منورہ دے گورنر ولید بن عتبہ دے کول پہنچ گیا ان ولید بن عتبہ نے یزید حکم دے مطابق یزید دا خط پڑھیا اندر لے گیا حسین کو بیعت لے لے عبداللہ بن عمر کو بیعت لے لے عبداللہ بن زبیر کو بیعت لے لے یہ بیعت کر دینے ٹھیک ہے اگر بیعت نہیں کر دے انہاں دنوں دا قتل کر کے سر میرے کو بھیج دے یہ یزید نے خط لکھیا سی لوگ ہی کہندے نے یزید دا کوئی جرم ہی کوئی نہیں اے خط لکھیا سی انہیں توجہ ہے اچھا بلا لیا مولا حسین پاک نے بیعت کرو جی مولا حسین پاک نے فرمایا ولید بن عتبہ تو میں نے جاننا ہے اب میرے موڈیاں وچ نا میرے سینے جسم وچ نانے مصطفیٰ دا خون ہے بابا علی دا خون ہے میرے جسم وچ سیدہ زہرا پاک دا دودھ پیتا ہے میں فرمایا میری شان نو پھبدا ہی نہیں کہ میں تھے کمرے وڑ کے بیعت کروں فرمایا انج کر میدان لا سارے مدینے والے جمع کر پہلے انہاں کو بیعت لے اگر او بیعت کر لین پھر ممی کر لیں مولا حسین نو پتہ سی جدو تک میں بیعت نہیں کروں گا مدینے والیاں انہاں دی بیعت نہیں کرنی اللہ اکبر وہ کہندا جی چلو ٹھیک ہے میں مشورہ کرنا لوگوں نال مولا حسین پاک چلے گئے گھر تھوڑی دیر تو بعد
ایک بدبخت شخص ہے جہدا نام ہے مروان، وہ کہنے لگے اوے حسین تیرے دوبارہ قابو نہیں آنا، تو موقع گوا لیا ہی، بیعت کرا لیں، جی بیعت نہیں کر دے تو قتل کر دیں۔ انہیں کہا منہ بند رکھ، تینوں پتہ ہے کدے بارے گل کر رہے ہیں؟ یہ نبی دا نواسا ہے، میں آپ دا عہدہ چھوڑ سکنا لیکن نبی دے نواسے دا خون میں اپنے سر لواں، اے نہیں ہو سکتا، اے نہیں ہو سکتا۔ اے ولید بن عتبہ نے جواب دیتا، لیکن یزید دا آرڈر سخت سی، انہیں پھر مولا حسین نو پیغام بھیجا۔ حضرت مولا حسین سمجھ گیا بھی ہن معاملہ گڑبڑے، انہاں دھکے نال بیعت لینی۔ آپ نے راتوں راتی اپنے کنبے نو فرمایا بھی چلو تیاری کرو، مدینہ چھوڑ کے سب مکہ چلے جانا ہے۔ آپ جب مکہ پہنچے ادھر کوفے والے نے پتہ لگیا کہ مولا حسین مکے آ گئے، اللہ اکبر۔ کوفے والے نے خط لکھنے شروع کر دیتے، آقا حضور اسی توڑے مرید ہاں، توڑے نال محبت کرنے والے ہیں، مہربانی کرو ساڑے کول تشریف لے آؤ۔ خط لکھ رہے ہیں بار بار، ایک آ گیا، دوجا آ گیا، تیجا آ گیا، چوتھا آ گیا، 10 20، وہ ہزاراں دے حساب نال خط آن لگ پے۔ مولا حسین پاک مکہ دے در پہنچے نے، حج دا موسم ہے، حاجیاں دے قافلے آ گئے حج کرن واسطے۔ ادھر مکہ دے گورنر نو بھی یزید دا آرڈر مل گیا، حسین کو بیعت لے، جو مرضی ہوئے بیعت لے، نہیں تو سر قلم کر کے میرے کو بھیج دیں۔ انہیں مولا حسین پاک نو پیغام بھیجا بھئی آؤ بیعت کرو۔ حضرت مولا حسین پاک نے سمجھا بھئی انہیں ایتھے رہنا بھی اوکھا ہے، انہیں میرے کو دھکے نال بیعت کران گے پر میں بیعت نہیں کرنی۔ وہ مدینہ سی، اتھے میں خون خرابہ نہیں چاہتا، یہ مکہ ہے، میں ایتھے بھی خون خرابہ نہیں چاہتا، ہن میں نو ایتھوں بھی کدھر ادھر جانا پائے گا۔ وہ بار بار کوفیاں دے خط آ رہے سن۔ حضرت مولا حسین پاک نے فرمایا چلو میرے قبیلے والو، چلو تیار ہو جاؤ، فرمایا چلو اسی ہن کوفہ جائیں گے۔ اللہ اکبر، تو جو ہے نبی کریم علیہ السلام دے صحابہ نو پتہ لگیا مولا حسین چلے نے کوفہ ول۔ صحابی رسول حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے آ کے مولا حسین دی بارگاہ دے اندر ہاتھ جوڑے، کہنے لگے آقا حسین مہربانی فرماؤ، کرم فرماؤ، اپنا فیصلہ تبدیل فرما لو، تو سب کوفہ جان دا ارادہ نہ کرو۔ تونوں نہیں پتہ کوفے والے بے ایماناں نے توڑے ابا جان علی مرتضیٰ نال کی کیتا، توڑے بھائی حسن نال کی کیتا۔ کوفے والے 2 نمبر ٹھگی دغاباز لوگ نے اتھے نہ جاؤ، نہیں تا انہاں بے ایماناں نے دونوں بھی شہید کر دینا ہے۔ آپ نے فرمایا نہیں میں جاؤں گا، جو ہوئے گا رب نے منظور دیکھی جائے گی۔ خط آئے نے، کلمے پڑھ رہے نے، قسمہ چک رہے نے، اسی توڑے غلام آؤ یزید دے شر تو بچاؤ۔ اگر میں نہ گیا انہاں یزید دی بیعت کر لی، اللہ پوچھے گا کیوں بیعت کی تھی؟ یہ کہن گے یا اللہ اساں تیرے نبی دے نواسے نو خط لکھ کے بلایا، قسمہ قرآن دیتے آ جاؤ، یا اللہ تیرے نبی دے نواسا آیا ہی کو نہیں، انہاں اعتبار ہی نہیں کیتا، لہذا مجرم اسی نہیں، مجرم اے نہیں۔ حضرت مولا حسین پاک نے فرمایا بھی معاملہ آئے، اگر میں نہیں جاندا قیامت والے دن انہاں بے ایماناں میرے خلاف کیس درج کر دینا ہے، پھر میں اللہ دی بارگاہ کی جواب دیاں گا؟ لہذا شہادت اگر مطلوب مقدر چ ہے وہ مل کے رہے گی، میں انہاں کو ضرور جاؤں گا۔ اللہ اکبر۔ سرکار دے دیگر صحابہ انہاں بھی روکیا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر انہوں نے کہا جی تونوں نہیں پتا توڑے ابا جی نال انہاں کی معاملات کیتے، تونوں نہیں پتا توڑے بھائی امام حسن نال نماز پڑھان لگے مصلی کھچ لیا، گالاں کڑیاں ننگیاں، انہاں توڑے بھائی نال کی کیتا، توڑے نال بھی بے وفائی کرن گے، رہن دیو۔ مولا حسین پاک نے فرمایا نہیں 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 میں جانا ہے، میں جانا ہے۔ صحابہ نے کہا چلو اینج کرو، ایک اعتبار والا بندہ بھیجو، وہ جا کے پہلے انہاں نال ملے، گل بات کرے، انہاں دی نیت طبیعت جانے، نیت طبیعت دا حال معلوم کرن تو بعد پھر اگر تونوں مناسب لگے تو خط لکھ دے بے حالات سازگار نے آ جاؤ، جے اگر حالات سازگار نہ ہون پھر تو رک جاؤ، نہ جاؤ۔ حضرت مولا حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے چچا زاد
حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ نو کوفہ روانہ فرما دیتا۔ میرا خیال ہے بس تقریر انی بہت ہوگی، باقی اس تو اگے جو معاملات ہیں وہ انشاءاللہ جمعہ تے پیش کر دیاں گا۔ اللہ تعالیٰ مینوں تانوں سانوں سب نو نبی کریم علیہ السلام دا، صحابہ دا، اہل بیت پاک دا سب دا ادب کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ اچھا مینوں اے دسو، اج تو بعد اے لال کپڑے والیاں تو دھوکھا تو نہیں کھاؤ گے؟ پکی گل ہے؟ جی اگر آکھوں تو میں ہور بھی تقریراں سنا سکنا، کیونکہ میرا یہ سبجیکٹ ہے، میرا یہ موضوع ہے۔ میں آپریشن کرنے ہوندے نے، میں پھر سارے اوزار، دوائیاں، کینچیاں، ٹانکے لانے ہیں تے پاڑے کرنے والے یہ سارے ہتھیار الحمدللہ اساں رکھے ہوندے نے۔ تے اے نہ سمجھا جی میں ایویں کسی دے پیچھے پی گیا، جڑا نبی دے نواسیاں دا حیا نہیں کرے گا او دا حیا مینوں کرنا نہیں آندا، جڑا نبی دا صحابہ دا حیا نہیں کردا او میرے تو امید نہ رکھے بھول کے بھی کہ میں انہاں دی بوتھیاں ویکھ کے حیا کر لاں گا۔ اساں او دا حیا کرنا ہے جڑا رب رسول دا، نبی دے صحابہ دا، نبی دی آل دا حیا کرنا ہے، ادب کرنا ہے، احترام کرنا ہے، پیار کرنا ہے۔ بس ایک شعر پڑھ لیے پھر انشاءاللہ گفتگو ختم۔ جی بسم اللہ۔ جنہیں کہ لوگ سبیلہ استعمال کرتے ہیں، جنہیں خاص طور پر انہار ہے، آیا کہ انہا دا کھانا پینے نہ کس پر دن وقت لوگ کہتے کی ہے کہ پانی کہ لنگر۔ بھئی آج میں ایک گل کرن لگیا، شیعہ دا عقیدہ ہے امام حسن دی اولاد کافر ہے، امام حسین دی اولاد مسلمان ہے تے امام اے دے وچ ہون کی خیال ہے؟ دل کردہ ہے پیڑنوں؟ انہاں دے عقیدہ ہے حضرت امام زید مولا حسن پاک دی آل نے، انہاں دے مذہب چو بے ایمان نے۔ حضرت غوث پاک حسنی حسینی سید ہیں کہ نہیں؟ بولو، حسنی حسینی سید نے، انہاں دے مذہب وچوں بے ایمان نے۔ سمجھ آ گئی نا؟ اے صحابہ نو تے گالاں کڑدے نے، میں انہاں دی کتاباں چ وکھاؤن نوں میں تیار ہاں، جنہاں دیاں سبیلاں لگی کھڑیاں اج کل کالیاں کالیاں، دل بھی کالا، کپڑے بھی کالے، شکل بھی کالی، کرتوت بھی کالے، عقیدے بھی کالے ہیں۔ یا اللہ کالے پن تو بچا، سانو سونے دا نور عطا فرما۔ تو جو ہے نا اے سرکار دے صحابہ نو تے کافر کہندے نے، اے نبی پاک علیہ السلام دی آل دے بھی گستاخ نے۔ جینیاں وڑیاں گستاخیاں کائنات وچ نبی پاک دی آل دیاں شیعہ نے کیتیاں نے، دنیا دے کسے مذہب والے نے ایڈیاں گستاخیاں نہیں کیتیاں جنیاں اینہ نے کیتیاں۔ ایک مثال دینا، شیعہ دے مذہب دیاں 4 حدیث دیاں کتاباں مشہور ہیں، ساڑھے سیاست ہے نا، انہاں دی سیاہ اربع کہندے نے 4 نے۔ سیاہ اربع وچ ایک گل لکھی ہے، حضرت علی پاک دی ایک بیٹی نے جنہ دا نام ہے حضرت ام کلثوم۔ کی نام ہے؟ حضرت ام کلثوم۔ یہ حضرت فاطمہ زہرا وچوں پیدا ہوئی سن، حضرت امام حسین دی سکی بہن، حضرت امام حسن دی سکی بہن ہے، حضرت زینب دی سکی بہن ہے، حضرت ام کلثوم۔ مولا علی نے خود اپنی بیٹی ام کلثوم دا نکاح حضرت عمر نال پڑھایا۔ شیعہ مذہب دی سیاہ اربع وچ ایک روایت ہے، انہوں نے جھوٹ گھڑ کے پایا بھی امام جعفر صادق دے کھاتے وچ۔ اب دیکھو نا، اب بندے دی پردے دی جگہ ہوندی نا، ایک جگہ جتھوں بندہ پیشاب کردا ہے، ایک جگہ جتھوں پخانہ کردا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح عورت دے بھی جسم دے شرمگاہ دے 2 مقام نے، ایک پیشاب والا، ایک پخانے والا، ایک اگلی سائڈ، ایک پچھلی سائڈ۔ انہاں دے اگے جلے گل ہوئی کہ علی پاک دی بیٹی دا نکاح
علی پاک نے خود عمر پاک نال پڑھایا ہے، اے کی ہو گیا؟ انہاں اس پاک بی بی دی جسم دی خاص مقام دا نام لے کے اپنی کتاب وچ لکھیا ہے، وہ جو عربی وچ دا نام ہے نا فرج، ٹھیک ہے نا، اپنی اردو پنجابی ہور نام نے، وہ عربی وچ یعنی پردے دے اگلے مقام نو، عربی عورت دے پردے دے اگلے مقام نو کہندے نے فرج۔ انہاں دی کتاب چ لکھا ہے کہ اول فرج ما غصب نہ ہو، یہ پہلی فرج ہے، یہ پہلی شرمگاہ ہے جڑی ساڈے تو کھوئی گئی۔ ہوں دسو جڑا علی پاک دی بیٹی فاطمہ زہرا پاک دی بیٹی نبی دی سگی نواسی دی پردے والی جگہ دا نام لے کے انج بکواس کرے، وہ کتھوں دا نبی دی آل دا غلام بنیا، وہ کتھوں دا محب بنیا؟ میں توڑی غیرت نو جگانا چاہنا، اوے توڑی ماں بہن بیٹی، میری ماں بہن بیٹی دی شرمگاہ دا ساڑی مادری زبان چکی نہ ہے، او نہ لے کے کوئی بندہ کہے جی توڑی فلانی دی فلانی شہر اگلے نے کھولی، کی خیال ہے؟ غصہ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ بولو غصہ آئے گا نا؟ اوہ سانو اپنی ماں بہن بیٹی دی شرم ہے، یا تو میں جھوٹ بول رہا، میں دعویٰ کرنا کوئی بندہ میری گل نو جھوٹا ثابت کر دے وے، ایس چوک دے اندر کھڑا کر کے میرا سلم کرم کر دیو، جے اگر میں اس انہاں دے مذہب دی کتاباں وچوں گل کڈ کے بکھاواں کہ سیدہ زہرا پاک دی بیٹی، علی پاک دی حسین پاک دی بہن نبی دی نواسی دے بارے تساں آ گل لکھی ہے، پھر دعوت فکر دیاں گا جڑا ایڈا وڈا نبی دی نواسی دا گستاخ مذہب ہوئے انہاں تے لعنت پا، آ ایناں وچ آ جا، ایناں وچ آ جا جڑے نبی پاک دی آل دے سچے محب نے، سچے غلام نے۔ بھائی ہن آپ دسو دل مان دے ادھر سبیل پین دا؟ جی بسم اللہ۔ اگر شیعہ حضرات یعنی تشکیل لگاتے ہیں کچھ لوگ مطلب گھوڑے کا مطلب منہ لگاتے ہیں، اس وجہ سے نہیں پیتے، اور کچھ جو ہے اس وجہ سے نہیں پیتے جس سے آپ کو فرمایا۔ اگر سنی حضرات لگاتے ہیں ہمارے تو اس میں مطلب کوئی حل تو نہیں ہے۔ سنی سبیل لائے رزق حلال سے، نیت حضرت امام حسین کو ایصال ثواب کی ہو، بلا شبہ جائز ہے۔ شیعہ حلال کی بھی لگائیں، آپ کو بتایا کہ نیت اچھی ہے، پھر بھی اس کی سبیل پینا جائز نہیں، کیونکہ ان کی اصل ان کی جو عقیدے اور ایمان ہے نا وہ خراب ہے۔ ان کے مذہب میں جھوٹ بولنا فرض ہے، جو جھوٹ نہ بولے بے ایمان ہے۔ یہ آپ کے سامنے جھوٹ موٹ کہتے ہیں کہ جی ہم ابو بکر صدیق کو مانتے ہیں، لیکن جب یہ اکیلے ہوتے ہیں گالیاں دیتے ہیں، کافر کہتے ہیں۔ جی ڈھیر ساری قسمیں ہیں، 2-3 بتا دوں؟ بیٹھ لوگوں کا اس میں اتفاق ہے، اتفاق کرتے ہیں کہ جو چند قسمیں ہیں نا، چند ایک قسموں کے ہیں ان کے ساتھ یعنی کہ بیٹھ کر کھانا مطلب جائز ہوتا ہے اور کنہیں کے ساتھ نہیں ہوتا۔ اس میں کچھ عوام کا اور کچھ علماء کا جو ہے تھوڑا میں عرض کرتا ہوں، شیعہ دیاں کئی قسمیں نے واقعی، انہاں جو جڑی سب تو نرم قسم ہے نا، جڑی نرم قسم ہے وہ کہندے نے حضرت ابو بکر قبضہ گروپ، حضرت عمر قبضہ گروپ، حضرت عثمان قبضہ گروپ، حضرت امیر معاویہ کافر۔ انہاں دا جڑا سب تو ٹھنڈا ٹولا ہے یہ وہ ہے، جڑا انہاں دا سب تو وڈا گرم ٹولا ہے جنہوں کہندے نے نصیری۔ یہ شام دے اندر نا، شام وچ نصیریاں دی حکومت رہی ہے۔ نصیری شیعہ او نے جڑے مولا علی سرکار نو خدا مندے ہیں۔ نصیری ذاکراں دیاں پاکستان بھی نصیری شیعہ ہیں، انہاں دیاں تقریراں میرے کول ہیں۔ یہ کہندے نے علی خالق اللہ ہے، علی نے اللہ نو پیدا کیتا، علی نے زمین نو پیدا کیتا، نبیاں نو نبوت علی نے دیتی، اللہ نو اللہ علی نے بنایا،
آسمان علی پاک نے بنائے، زمین علی پاک نے بنائے۔ نبی دی معراج اللہ نو ویکھنا تے اللہ دی معراج کی ہے؟ یہ کہندے نے اللہ دی معراج ہے کہ اللہ حضرت فاطمہ زہرا دے دروازے تے آ کے اپنی داڑھی نال جھاڑو لاندا ہے۔ میں اعتبار کرے جے کچی گل نہیں کیتی، اگر کوئی کہندا ہے کچی ہے تو میری تقریر نو جتھے مرضی چیلنج کر لو، الحمدللہ پوری صداقت نال گل کر رہے ہیں۔ اچھا انہاں وچ ایک فرقہ ہے اسماعیلی، آغا خانی اسماعیلی، ایک گھوڑے نو معبود مندے نے۔ کیڑی شے نو؟ آغا خانی۔ آغا خانیاں تو بھی سخت نے اسماعیلی، ایک گھوڑے دی شرمگاہ دی عبادت کر دے۔ شیعہ مذہب دے اندر جڑی مائی نو بچہ نہ ہو رہا ہوئے انہوں گھوڑے تھلو ٹپاؤ، وہ کہتے ہیں بچہ ہو جائے گا۔ بندے مر گئے نا، کوئی حیا شرم والی گل ہونی چاہیے، ایسا مذہب ہے بھائی۔ ہاں جی بسم اللہ، کوئی اور سوال ہے؟ ہاں جی کپڑوں کے حوالے سے ہے سوال، جیسے آج کل ہے کپڑوں کی لپائی کر رہے ہیں، کپڑوں کے بارے میں بتا دیں کیا یہ لپائی کرنا جائز ہے؟ دوسرا ہے کہ عورتیں بڑی نظر آ رہی ہیں، کیا عورتوں کا جانا جائز ہے؟ عورتوں کو قبرستان نہیں جانا چاہیے، ٹھیک ہے، اور قبروں کی لپائی قبروں کی حفاظت کے پیش نظر ہے، ان کی بالکل زمین کے برابر ہو جائیں گی تو اوپر قدم آئیں گے، بے ادبی ہوگی، توہین ہوگی، تو قبر سلامت رہے، نشان باقی رہے، اس نیت کے ساتھ کہ قبر کی حفاظت رہے، حفاظت کی نیت سے قبر کی لپائی دیکھ بھال بالکل جائز ہے۔ عورت بڑھاپے میں پہنچ گئی ہو، ٹھیک ہے، اور ایسے وقت میں جب بندوں کا رش نہ ہو، بندے نہ ہو، شرم اور پردے سے جائے، قبرستان میں جا کر روئے نہ، وین نہ کرے، قبر سے دور کھڑی رہے، ماتھا نہ ٹیکے، ان ساری شرطوں کی جو پابند ہو بھی بوڑھی، اس کے لیے گنجائش ہے۔ بائی رجب نو باہر یعنی وہ جڑی ہے نیاز اندر بیٹھ کے کھاؤ، باہر نہیں کرنی، اور وہ بھی نماز کو پہلے بائی رجب نو نا، ہاں جی بالکل، بائی رجب نو صبح بانگا ویلے یہ نیاز دلوان دینے، پتہ ہے نا، تے نا دیندے نے امام جعفر صادق دا، یہ جھوٹ ہے۔ امام جعفر صادق دا دن تے 17 ربیع الاول ہے، انہاں دے مذہب چ 17 ربیع الاول تے 22 رجب نو پھر نیاز انہاں دی کیویں بن گئی؟ خود شیعہ دا اس وقت اجل ذاکر حسن اللہ یاری اس نے کہا اے 22 رجب نو اساں جڑے کونڈیاں دا ختم دوانے ہیں، ایس امت دا فرعون امیر معاویہ صحابی رسول نے، ہو حضور دے سالے پاک نے، صحابی رسول حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کہندے جی اس دن او مرے سن، انہاں دے مرن دی خوشی وچ اسی 22 رجب نو فجر ویلے لنگر کرنے ہاں کہ سانو خوشی ہے او بندہ مریا سی، یعنی صحابی رسول دے وفات دی خوشی کر دینے اے 22 رجب نو، اے خود کہہ رہے ہیں، میں کی کہاں ہن میرا دسنا بن دینے، خود کہہ رہے ہیں، تاں پر میں کوشش کرنا ڈکن دی، بھائی بچا کرو بچا کرو۔ ہاں جی بسم اللہ، کوئی اور سوال ہے جی؟ ہاں جی بالکل، سوالاں نال نا مسئلے زیادہ حل ہوندے نے تقریر دی بجائے۔ میں آ رہا ہوں، ٹھیک، چلیں جی، یار زندہ صحبت باقی، اللہ پاک سلامت رکھے، سلام کے لیے کھڑے ہو جائیں۔